ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کے اجتماعی اعمال میں سے ایک عمل ہے ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء کی تعلیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر مشاہدہ اور پھر مناجات منظوم۔ تو یہ پہلا جو ہے عمل جو ہے وہ اجتماعی وہ ہے جو ہے ارواح ثلاثہ کی تعلیم۔ تو ارواح ثلاثہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات جو ہے خان صاحب بیان کر رہے ہیں، دوسری حکایت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حکایت نمبر 2، خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے مولوی سراج احمد خورجوی اور مولوی محمد شاہ صاحب رامپوری سے سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب نے اپنے ایک خط میں شیخین کی افضلیت پر اس آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ مراد ہے۔ تو شیخین کی افضلیت فرمایا اس آیت سے استدلال فرمایا کہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس آیت سے استدلال فرمایا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیخین جو ہیں وہ افضل ہے باقیوں پر، اور تقریر استدلال اس طرح فرمائی کہ حق تعالیٰ نے صحابہ پر اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں آپس میں عداوت نہ تھی اور وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ برکت تھی آپ کے وجود اور آپ کی تعلیم کی، یہ نبی پاک کی ذات اقدس آپ کی تعلیم کی برکت تھی کہ سب بھائی بھائی تھے۔ جب یہ معلوم ہو گیا اب سمجھو کہ صحابہ میں یہ صفت اخوت پورے طور پر کس وقت تک رہی، یہ صفت اخوت پورے طور پر کس وقت تک رہی، سو پورے طور پر یہ صفت 2 خلافتوں تک رہی۔ اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی 6 برس بھی شمار کیے جائیں تو کیے جا سکتے ہیں، تو 2 خلافتوں تک پوری جب یہ صفت اخوت رہی، اور حضرت عثمان کی ابتدائی 6 سالوں تک بھی اخوت رہی۔ اس کے بعد صحابہ میں آپس میں مخالفتیں اور جھگڑے قصے پیدا ہو گئے، پہلے سب اخوت و بھائی چارگی تھی، بعد میں جھگڑے قصے پیدا ہو گئے۔ سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اول کی 2.5 خلافتیں اخیر کی 1.5 خلافت سے افضل ہیں۔ اول کی 2.5 خلافتیں یعنی 2 خلافتیں حضرت ابوبکر عمر کی اور آدھی جو حضرت عثمان کی، جب وہ شروع کے جب وہ 6 سال شمار کر دیے جائیں، تو اول کی 2.5 خلافتیں اخیر کی 1.5 خلافت سے افضل ہے۔ اور اس زمانے کے خلیفوں کی برکت اور تعلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تعلیم کا بنسبت اخیر کے خلیفوں کی برکت و تعلیم کے زیادہ حصہ لیے ہوئے تھی۔ تو گویا کہ پہلی 2 خلافتیں یعنی 2.5 خلافتوں میں چونکہ بھائی چارگی اخوت زیادہ تھی، تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل زیادہ تھا، اور وہ اخوت و بھائی چارگی اس لیے زیادہ تھی، آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے فرما رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے خلیفوں کی برکت اور یعنی پہلی جو 2 خلافتیں اور تعلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تعلیم کا بنسبت اخیر کے 2 خلیفوں کی برکت و تعلیم کے زیادہ حصہ لیے ہوئے تھی، اور اس سے پہلے خلیفوں کی افضلیت بعد کے خلیفوں پر ظاہر ہے، اور ثابت ہے کہ پہلے 2 خلیفوں کی تعلیم اخیر کے 2 خلیفوں سے زیادہ اعلیٰ منہاج النبوت تھی۔ سبحان اللہ، بڑے عجیب انداز سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ یہ چیز ثابت فرمائی، کیونکہ پہلے 2 کی خلافتیں جو ہے وہ کہ اخیر کی خلافتوں سے زیادہ منہاج جو ہے نبوت تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ناقص اور کامل کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اکمل اور کامل کا اختلاف ہے۔ خدا نخواستہ بعد کے 2 خلیفہ ناقص ہوں، پہلے 2 خلیفہ کامل ہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ پہلے 2 اکمل ہیں، بعد والے کامل ہیں، ناقص کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وجود کی برکت سے کامل ساری ہیں، لیکن پہلی 2 خلافتوں والے جو خلیفہ ہیں یعنی صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اکمل ہیں۔ تو اکمل اور کامل کا اختلاف ہے، ناقص اور کامل کا اختلاف نہیں۔ ماشاءاللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہترین وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد تیسری حکایت نقل کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حکایت نمبر جو ہے وہ 3۔ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
صاحب جب بطن مادر میں تھے کہ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں جا کر مراقب ہوئے، اور ادراک بہت تیز تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے روحانی طور پر جو اس مراقبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ یہ بات کی تو انہوں نے اقرار و تسلیم فرمایا، تو اقرار و تسلیم فرمایا کہ جی بہت اچھا، ٹھیک ہے، میں قطب الدین احمد رکھوں گا، اور آ کر بھول گئے۔ ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھوں میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے۔ اماں نے جب دعا مانگی تو اندر چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے، تو وہ ڈر گئی اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ یعنی شاہ صاحب سے فرمایا شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ کے والد، ان سے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو مت، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے۔ اب وہ یاد آ گیا، وہ جو کشف تھا وہ یاد آ گیا، بس اسی لیے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھا گیا، اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ ہوا، کیوں کہا تھا نا کہ تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے، تو ولی اللہ ہی نام مشہور ہو گیا، لیکن اصل نام جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قطب الدین احمد رکھا گیا تھا۔ حوالہ دیا منقول از روایات الطیب۔ اور چوتھی روایت نقل کرتے ہیں، حکایت نمبر 4، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو بمقتضائے بشریت بچوں کی صغر سنی کا تردد تھا۔ اب ظاہر ہے کہ باپ مرنے لگے، بچے چھوٹے ہوں تو جو خاص قلق ہوتا ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا، تو تردد تھا۔ اسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور فرماتے ہیں تو کاہے کا فکر کرے ہے، جیسی تیری اولاد ویسی میری۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت یہ خواب کے اندر، یہ بیداری کا گویا کہ خواب ہے، اس کے اندر تشریف لے آئے اور کیا تسلی دی، تو کاہے کا فکر کرے ہے، جیسے تیری اولاد ویسے میری۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا، پھر آپ کو اطمینان ہو گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی اولاد عالم ہوئی اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچی، جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے، ظاہر ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ سب پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے سب ان کے گویا کہ وہ ہیں اولادیں ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، تو گویا کہ وہ بات بالکل درست اور سچی ثابت ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی انداز سے ہم کسب فیض بھی اولیاء اللہ سے کریں، جیسے جو ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مراقب ہوئے اور وہاں سے بھی فیض حاصل کیا، ہمیں بھی اولیاء کاملین سے اللہ تبارک و تعالی فضول و برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ جن اولیاء کاملین کے حالات بھی ہم نے بیان کیے ہیں، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے دوسرا اجتماعی عمل ہوگا ذکر مشاہدہ، تو ذکر مشاہدہ میں انشاءاللہ لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ اور لا موجودہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی۔ حضرات آپ ہمارے سے شریک رہیں، اور جو حضرات دور ہیں وہ ہماری جو ہے وہ آن لائن جو ہے ہمارے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں اور یہ ضربیں لگائیں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں، تو یہی اصل مدعا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ منظوم مناجات ہوگی، اس پر آمین آمین کہہ کے اپنی درخواست رب تعالی کے دربار میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالی قبول۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ آپ نے ابراہیم
جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ لائق حمد و بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور رحمت نازل فرما ان کے ساتھ ہم پر بھی، ماشاءاللہ آمین۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت نازل فرما ان کے ساتھ ہم پر بھی، آمین۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی اور برکت نازل فرمائی رحم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ لائق حمد و بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ان کے ساتھ ہم پر بھی، آمین۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ لائق حمد ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما ان کے ساتھ ہم پر بھی، آمین۔ اللہ کی رحمتیں اور اہل ایمان کے درود ہوں حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد کما جعلت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ آپ اپنی رحمتیں اور برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول فرمائیے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مبذول فرمائیں، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے رحمتیں اور برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر جہانوں میں، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواج امہات المؤمنین و ذریۃ و اہل بیت کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں مبذول فرما حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج امہات المومنین پر اور آپ کی ذریت
سریت اور اہل بیت پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک آپ لائق حمد بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ اپنی عنایتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر مبذول فرما، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر مبذول فرمائی۔ بے شک آپ لائق حمد و بزرگی والے ہیں۔ اس کے بعد مناجات کی دعائیں۔ قال اللہ عز وجل وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ غافر آیت 60۔ اللہ بزرگ غالب نے فرمایا تم مجھ سے مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا۔ وقال علیہ السلام ان دعا مخ العبادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں سات نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے ڈال دے ہم پر صبر، اور جما ہمارے قدم اور غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر۔ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بوجھ، اے رب ہمارے جیسے تو نے رکھا اس بوجھ کو ہم سے پہلے لوگوں پر نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر۔ اے رب ہمارے نہ پھیر دل ہمارے بعد ہدایت کرنے کے، اور دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت کہ بے شک تو ہی ہے دینے والا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے رب ہمارے ایمان لائے ہم پس بخش دے ہمارے گناہ اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے تو نے عبث نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے پس بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے تو جسے دوزخ میں ڈالے تو ضرور اسے رسوا کرے اور سیاہ کاروں کا کوئی ساتھی نہیں۔ اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے رب اب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں کو اتار دے اور ہمارے نیکوں کے ساتھ خاتمہ کر۔ اے رب ہمارے دے ہمیں جو اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے وعدہ کیا، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب ہمارے ہم پر صبر ڈال دے اور مسلمان کر کے موت دے، اور تو یہ ہمارا مددگار، پس بخش دی ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اے رب ہمارے نہ کرنا ہمیں ستم سہنے والا ظالم لوگوں کا، اور چھڑا لے ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی ہے رفیق میرا دنیا میں اور آخرت میں، اٹھانا مجھ کو مسلمان اور شامل کرنا مجھ کو نیکوں کے ساتھ۔ اے رب میرے کر دے مجھے نماز درست کرنے والا اور میری نسل کو بھی۔ اے رب ہمارے اور میری دعا کو قبول کر۔ اے رب ہمارے بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے رب رحم کر میرے والدین پر جیسا کہ انہوں نے مجھے صغر سینے میں پالا۔ اے رب میرے اندر لے جا مجھے لے جانا صاف، اور نکال مجھے نکالنا صاف، اور تجویز کر میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت مدد دینے والی۔ اے رب دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت اور سامان کر دے ہمارے لیے کام میں درستی کا۔ اے رب میرے کھول دے سینہ میرا اور آسان کر مجھ پر میرا کام، اور کھول دے گنجلک میری زبان سے کہ میری بات کو لوگ سمجھ لیں۔ اے رب میرے بڑھا دے مجھے علم میں بڑھاوا دے دے، خوب علم عطا فرما۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مجھے لگ گئی بیماری اور تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ اے رب میرے نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ اے رب اتار مجھے مبارک جگہ میں، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان کی چھیڑ سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری اے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ اے رب ہمارے ٹال دے ہم سے دوزخ کا عذاب، کہ اس کا عذاب گلوگیر ہے۔ اے رب ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کر دے ہمیں پرہیزگاروں کا مقتدا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انصرنی علی القوم المفسدین ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم۔ اے رب مجھے نصیب کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں نیک کام
جو تو پسند کرے، اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ اے رب غالب کر مجھے مفسد لوگوں پر۔ اے رب ہمارے محیط و ہر چیز کو تیرا رحم اور علم تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور بچا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو کوئی نیک ہو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں ان کی اولادوں میں سے، کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور بچا ان کو خرابیوں سے، اور جس کو تو خرابیوں سے اس دن بچا لے تو اس پر تو نے رحم کیا، یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ربی انی مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور صلاحیت دے میری اولاد میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں ہارا ہوں، پس تو میرا بدلہ لے لے۔ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم میں سے آگے پہنچے ایمان میں، اور نہ کر ہمارے دلوں میں کو دور ایمان والوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے تو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اے رب ہمارے تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے رب ہمارے نہ کر ہمیں ستم کش کافر لوگوں کا اور بخش دے ہمیں اپنے رب، بخش دے ہمیں اے رب ہمارے، کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے رب ہمارے کامل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، اور بخش دے ہمیں کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا۔ اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، اور جو کوئی میرے گھر میں ایماندار ہو کر آئے، اور تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو۔ یا اللہ دھو دے گناہ میرے برف و اولے کے پانی سے، پاک کر دے میرے دل کو گناہوں سے، جیسے کہ سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے میل سے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسا فصل کر دے جیسے کہ مشرق و مغرب میں تو نے فصل کیا ہے۔ اے اللہ دے میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری اور پاک کر دے اسے، تو ہی سب سے بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے، تو ہی مالک اس کا اور آقا اس کا۔ ہم مانگتے ہیں تجھ سے وہ سب بھلائیاں جو مانگی ہیں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیری مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام، اور بچاؤ ہر گناہ سے، اور لوٹ ہر نیکی کی اور کامیابی بہشت کی اور نجات دوزخ سے۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے علم کارآمد۔ اللہم اغفر لی ذنوبی خطائی و عمدی اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بھی منی اللہم اغفر لی جدی و حزلی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک
اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والمعصم ومن عذاب النار ومن فتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والصمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزال الدين ومن هم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرذل الأمور ومن فتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا اللہ بخش دے میرے گناہ نادانستہ اور دانستہ یا اللہ بخش دے میری خطا اور نادانی اور میری زیادتی اپنے بارے میں اور وہ کہ تو زیادہ جانتا ہے اسے مجھ سے یا اللہ بخش دے جو گناہ مجھ کو مقصود اور غیر مقصود تھا اے اللہ پھیرنے والے دلوں کے پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف یا اللہ مجھ کو ہدایت کر اور استوار کر میں مانگتا ہوں تو سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی یا اللہ درست رکھ میرا دین جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور درست رکھ میری دنیا جس میں میری معاش ہے اور درست رکھ میری آخرت جہاں مجھے لوٹنا ہے اور کر زندگی کو میرے ترقی اور ہر بھلائی میں اور کر موت کو میرے لیے چین ہر برائی سے یا اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور امن دے مجھے اور رزق دے مجھے یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے سستی سے اور بزدلی سے اور بہت بڑھاپے سے اور قرض سے اور گناہ سے اور دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کے برے فتنے سے محتاجی کے برے فتنے سے اور مسیح دجال کے برے فتنے سے اور زندگی و موت کے فتنے سے سخت دلی سے غفلت سے تنگ دستی سے ذلت سے خاری سے کفر سے فسق سے اور زیدہ زیدی سے اور سنانے سے اور دکھانے سے سنانے سے اور دکھانے سے اور بہرے ہونے سے اور گونگے ہونے سے اور جنون سے اور جزام سے اور بری بیماریوں سے اور بار قرضہ سے فکر سے غم سے اور بخل سے اور لوگوں کے دبا لینے سے اور اس سے کہ ناکار عمر تک پہنچوں اور دنیا کے فتنے سے اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو آمین۔ اب یہ دعائیں مناجات کی پوری ہوئی، اب جو ہے ذریعت وصول کے درود شریف کی تلاوت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ لائق ہم سے بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے کہ آپ نے رحم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ اور شفقت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے شفقت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ اور سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے سلامتی نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ لائق ہم بزرگی والے ہیں۔ اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي رسولك النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وعطي أفضل رحمتك وآیت الشرف علی خلقک یوم القیامہ وجزی خیر الجزاء والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم وسو مقام محمود یغبطہ فیہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد وابلغ الوسیلہ والدرجة الرفیعة من الجنہ اللہم اجعل فی المصطفین محبتہ وفی المقربین مودتہ وفی العالین ذکرہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ جو آپ کی مقرب ہو قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، جو آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما اپنی افضل رحمت اور شرف کی علامت اپنی مخلوق پر قیامت کے دن، اور آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ اے اللہ مبذول فرما اپنی عنایتیں اور رحمتیں اور برکتیں رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام، نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور رسول ہیں، خیر کے امام ہیں، خیر کے قائد ہیں، رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ کھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں، آمین، جس میں رشک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پچھلے تمام حضرات۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے وسیلے میں اور بلند درجے میں۔ اے اللہ برگزیدہ حضرات کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیجئے، اور مقرب حضرات کے دل پر آپ کی دوستی، اور اونچے لوگوں یعنی فرشتوں میں آپ کا ذکر کیجئے، اور سلام ہو آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ لائق ہم اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک آپ لائق ہم بزرگی والے ہیں۔
اللهم صل على محمد كما امرتنا ان نصلي عليه وصل عليه كما ينبغي ان يصلى عليه اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم ورحم محمد حتى لا تبقى رحمة۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ آپ پر درود شریف بھیجا کریں، اور رحمت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ آپ کے شایان شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کی رحمت میں سے کوئی چیز یعنی بے انتہا۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کی برکتوں میں سے کوئی چیز یعنی بے انتہا برکت نازل فرما۔ اے اللہ سلامتی نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کی سلامتی میں سے کوئی چیز یعنی بے انتہا سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ رحم نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے آپ کے رحم میں سے کوئی چیز یعنی بے شمار جو ہے رحم نازل فرما۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ بروز ہفتہ کی جو ہے وہ تیسری منزل تھی۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ حاضرین ناظرین میری دعا اور تلاوت پر آمین آمین کہتے رہیں تو وہ بھی میری دعاؤں کے اندر شامل رہیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ عصر کے بعد کا ایک اجتماعی عمل تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیگر جو اعمال و اشغال ہوں گے اس میں شرکت رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کے لیے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔